یہاں جو انہوں نے بل یہ موو کر رہے ہیں، کائنڈلی میں اس کو اگر آپ کی پرمیشن کے ساتھ جو امینڈمنٹ یہ پروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں، اس میں سیکشن 232 بھی انوالو ہے۔ 232 میں پڑھ لیتا ہوں جناب اسپیکر۔ 232 یہ پرووائڈ کرتا ہے، جناب اسپیکر ہوا یہ تھا، صرف اس کے بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 62 63 میں جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس سے بڑے سارے پارلیمنٹیرینز اس سے افیکٹ ہو گئے تھے۔ 62 میں کوالیفیکیشن ہے اور 63 میں انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن ڈال دی تھی، لیکن اس وقت ایک پیرلل سسٹم چلتا تھا جہاں تک روپا تھا ریپریزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ 1976، اس میں سیکشن 99A تھا، اور سیکشن 99A میں 26 قسم کی ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشنیں پرووائڈ کی گئی تھیں، اور وہ جو اسٹیچیوٹ میں کوالیفیکیشن پرووائڈ کر دی گئی تھیں وہ بائی سمپل میجارٹی امینڈمنٹ کر کے اس میں ڈسکوالیفیکیشن ڈال دیا جاتا تھا، جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن یہ بھی آیا تھا، سند والا بھی اس میں ڈسکوالیفیکیشن آیا تھا۔ اس قسم کی ڈسکوالیفیکیشنیں بھی اس میں موجود تھیں کہ اگر کسی کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رننگ کنٹریکٹ بھی چل رہا ہے، وہ کنسٹرکشن ورک میں ہے، تو وہ بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن تھا، اور آرٹیکل 62 کو وہ سپرسیڈ کرتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ سارا پروسیس چل گیا تھا، اور اس لا میں 2017 میں، کیونکہ لوگ سپریم کورٹ کے اس پروسیس سے جا چکے تھے، ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس میں 232 میں یہ کوالیفیکیشن پرووائڈ کر دی گئی تھی، جس میں کہتا ہوں کہ جو اسٹیچوٹری ڈسکوالیفیکیشن تھی دے ڈیڈ اوے ود اٹ، کہ کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن پارلیمنٹیرین کا وہ صرف اور صرف حصہ ہوگا آرٹیکل 62 63 کا۔ تو جو آرٹیکل سیکشن 232 میں تھا وہ یہ ہے، الیکشن ایکٹ یہ پرووائڈ کرتا ہے دی کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر۔ جناب اسپیکر میں یہ سیکشن 232 پڑھ رہا ہوں، کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن یہ ٹائٹل ہے، اس میں یہ پرووائڈیڈ the qualification and disqualification of a person to be elected, chosen and to remain as a member of the Majlis Shura Parliament or a provincial assembly shall be such as provided in Article 62 and 63 of the Constitution۔ آگے لکھا ہے provided that the procedure, manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of Article 62 and 63 of the Constitution, and where no such procedure, manner or duration has been provided for therein, the provision of this act shall apply. Notwithstanding anything contained in this law, the clause shall be 25۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم اس میں امینڈمنٹ یہ کروائی تھی کہ 62(1)(f) کا جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کر دیا تھا کہ اس میں اگر ڈسکوالیفیکیشن کرے تو ڈیوریشن نہیں ہے، وہ فار لائف ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے لاسٹ ٹائم امینڈمنٹ یہی کروائی کہ پہلی حکومت میں کہ یہ 5 سال ہونے چاہیے۔ اب جناب اسپیکر یہ ڈسکوالیفیکیشن یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ اس ایکشن کے تحت یہ لے کے آ رہے ہیں، اور سیکشن 232 کو بھی کر رہے ہیں۔ فار انسٹنس اگر یہ صرف فاٹا کا لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، نتھنگ لائک اٹ، لیکن یہ سیکشن 232 میں یہ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ In the election in 2017 hereinafter as the same for the marginal qualification and disqualification, the marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted۔ یہ کورٹ کے تھرو ڈسکوالیفیکیشن ایڈ کروانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر کورٹ کے تھرو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونے چاہیے، یہ پروسیس آلریڈی سیٹل ہو چکا ہے۔ کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن وہ ہے جو آرٹیکل 62 میں، لیٹس سپوز اگر کورٹ نے کسی کو ڈسکوالیفائی کیا فار ون تھنگ، ورڈنگ لکھ لیا، وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونے چاہیے، وہ اسٹیچیوٹ کے تھرو اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کو کرنے کے لیے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ ٹارگٹ کس کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ لا منسٹر صاحب، لا منسٹر کو اگر آسان طریقے سے سمجھنا چاہیں میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ جو امینڈمنٹ سے آپ کو ڈر آ رہا ہے وہ امینڈمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، دیٹ از آلریڈی پارٹ آف دی الیکشن ایکٹ 2017۔ یہ جو ایک ڈریکونین فیصلہ آیا تھا جس میں تا حیات نااہلی لکھ دی گئی تھی کہ آپ مرنے تک نااہل رہیں گے، اور سینکڑوں لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا تھا، وہ اس پارلیمان نے اللہ کے فضل سے ٹھیک کی، اور سپریم کورٹ میں وہ میٹر گیا، سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کو اپ ہولڈ کیا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ویل گھومتا ہے، میں اس ایوان بھرے ایوان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے سینٹ میں اسے اپوز نہیں تھا کیا، بیکاز دے ور اپریہینڈنگ کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے اسے سپورٹ کیا۔ خدا را ہر چیز میں میلا فائڈی نہ ڈھونڈا کرے، بونا فائڈی ایکشنز کے اوپر بھی آپ بات میلا فائڈی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اٹ از آلریڈی پارٹ آف سیکشن 232 کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی آرڈر ڈگری ججمنٹ آف اے کورٹ اور اینی تھنگ ان دا لا، اینی ڈسکوالیفیکیشن پرووائڈیڈ انڈر آرٹیکل 62 63
shall not run beyond 5 years. اور یہ ایک لاجیکل بات ہے. کنٹیمپٹ میں آپ کو سزا ہو 5 سال کے بعد آپ بحال ہو جاتے ہیں. آپ قتل کے الزام میں سزا جھیل کے آئیں, سزا پوری کرنے کے 5 سال کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہو الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن ایک فتویٰ آ گیا کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں تو تاحیات گھر میں بیٹھیں گے, آپ فلاں نہیں ہے تو آپ تاحیات بیٹھیں گے. اس کو ختم کیا تھا. وہ ایک ڈریکونین فیصلہ تھا. اور پھر سپریم کورٹ نے اپنی ہی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہ صرف اس امینڈمنٹ کے مطابق ڈیسیژنز کیے, ایک طرح سے اس کو اپروو کیا. جو ان کے پرانے فیصلے تھے اس میں انہوں نے تصحیح کر کے تمام لوگوں کو اجازت دی. اور کئی ہمارے دوست ہوں گے جو اب استعفیٰ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس کی وجہ سے. یہ ہیڈنگ ہے گوہر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہیڈنگ کی وجہ سے کبھی قانون کی روح چینج نہیں ہوتی. دونوں میں اوپر آ گیا کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن. آپ ایگزسٹنگ پروویژنز دونوں پڑھ لیں. 62 63 منو ان اپلائی کرتا ہے. ہم نے جو ایڈ کیا تھا کہ ڈیکلریشن آف کورٹ کے ذریعے سے یا جو ڈسکوالیفیکیشنز وہاں پہ آتی ہیں وہ بھی بیونڈ اس لمٹ سے نہیں جائیں گی. یہ اس کی کورسپونڈنگ پروویژن ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اور I'm speaking at. جی گوہر صاحب بریفلی بتا دیں. جی گوہر صاحب ان کی کنسیکوینسز ہو سکتی ہے. اس کی ریزن ٹائٹل ابھی جو ہے نا وہ ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن. اس میں کوٹ شوٹ کا نہیں لکھا ہوا کہیں بھی, نہ آرٹیکل کا لکھا ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن. آپ جو یہ چینج کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن آن اکاؤنٹ آف کورٹ ڈکلیریشن. آپ اس کی پورا سیکوینس پڑھ لیں 232 کا, وہاں کورٹ کا ذکر نہیں لکھا آ رہا ہے. لیکن مارجنل آپ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری اتنی گزارش ہوگی کہ اگر ہے تو یہ وہاں سے پاس ہو کے آیا, بے شک آپ اس کو کمیٹی میں دے دیں, پھر وہاں پھر دیکھیں پوری اسٹیچیوٹ ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ مارجنل نوٹس کا کیا اثر ہوتا ہے, ان کے ہیڈنگ کا کیا اثر ہوتا ہے. میرا خیال ہے لیٹس موو فارورڈ. اس کو بعد میں امینڈمنٹ دینی ہوگی, اگر کوئی ایسی چیز تو اس کو کر لیجیے گا. میرا خیال ہے اعظم صاحب نماز کا پاس لا منسٹر. ارے میں ادب سے میری بات, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میری بات سن لیں سر. یہ اب بحث برائے بحث ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امینڈمنٹ جس میں کورٹ کا ذکر آیا وہ پچھلے سال ہوئی ہے, اس کو ان لائن اور سنک کرنے کے لیے یہ ڈالا جا رہا ہے سر. اس میں وہ اب ہے 232 میں. جی گوہر صاحب. جی جناب اسپیکر میں اس پہ یہی عرض کروں گا, لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل میں, فنڈامنٹل رائٹ ٹو پیسفلی سبجیکٹ ٹو لا, اور جو لا پرووائڈ کرتا ہے جناب اسپیکر وہ کرتا ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور ریگولیٹر کا طریقہ کار ہی وہ این او سی ہے, اور اس این او سی میں کنڈیشنز لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کنڈیشن فلفل کرنے ہیں. گائنڈلی جناب اسپیکر یہ تو ویپنائز کر رہے ہیں, یہ جوڈیشل سسٹم بھی ویپنائز کر رہے ہیں, یہ ابھی پیسفل رائٹ ٹو اسمبلی اور اسپیچ جو ہے اس کو بھی ویپنائز کر رہے ہیں. اس سے تو سارا سٹرکچر ہو جائے خراب, وہ کر دیں گے, تباہ کر رہے ہیں ان کے ادارے. اس کو جناب اسپیکر میں آپ کی ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ آپ اسمبلی میں آپ کمیٹی میں بھیج دیں. ایسی طرح تو نہیں, یہ اسمبلی سب سے بڑا ادھر سے جب ہو کے آتا ہے, روایت ہے کہ یہاں سے جناب اسپیکر یہ اس میں تو بہت سارے کلاسز